وہی یہ روزہ ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا بھی مہینہ ہے۔ کائنات میں اصول ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کے دکھ میں رنجیدہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح ملکہ عرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ جب تک آپ حیات رہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی زندگی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، لیکن جب آپ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئیں تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ فرمایا، اور آپ کا دوسرا نکاح اسی ماہ مقدس میں شوال المکرم کے مقدس مہینے میں ہوا۔ جو پچھلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا 17 رمضان المبارک ام المومنین سلام اللہ علیہا کا وصال کا بھی دن تھا، لیکن چونکہ غزوہ بدر کا بھی وہی دن تھا، فتح مکہ بھی نزدیک تھی، اس وجہ سے پھر موضوع زیادہ ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں اور ایام کم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پچھلے مہینے میں 17 رمضان مبارک کے حوالے سے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا اور پروگرام منصوبہ یہ طے پایا کہ اگلے مہینے میں چونکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا بھی مہینہ ہے تو اس مہینے میں صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر میں آرام کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے خواب دکھایا گیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی کی قسم ہوتی ہے، انبیاء کرام کے خواب بھی وہی کی قسم ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دونوں روایات آتی ہیں، ایک روایت میں 2 مرتبہ آتا ہے اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کا لفظ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے دکھایا خواب میں کہ ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے، ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے، دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ جب مجھے خواب دکھایا گیا تو میں اٹھا، میرا خیال آیا ذہن میں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو جس طرح اس کا حکم ہے پورا ہوتے رہے گا۔ چند دن گزرے، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے محبوب اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے ایک کپڑے میں سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں ایک تصویر ڈھانپی ہوئی لے کر آئے، اور عرض کی کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تصویر جس عورت کی ہے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی بنے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے جس پر وہ تصویر لی، وہ سبز کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تصویر بھیجی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر تیار فرما رہے تھے، لوگوں کو پابند کر رہے تھے، تم نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، تم نے دوسری صف میں کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا حضور آپ جو صف بندی فرما رہے ہیں کچھ صحابہ کرام کو پہلی صف میں، کچھ کو دوسری میں، کچھ کو تیسری میں، یہ کس بنیاد پہ فرما رہے ہیں؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ بات مردوں کی ہو رہی تھی لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا نہیں حضور ہم آدمیوں میں پوچھ رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عائشہ کے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر مردوں کی بات پوچھی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا
سے محبت کرتا ہوں، نہیں، فرمایا میں عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ، تمام ام المؤمنین کے ساتھ یکساں محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن جو فضائل اور جو کمالات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، وہ اور کسی دوسری زوجہ کو نہیں ملے۔ خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ فاطمہ عائشہ سے محبت کرنا، کیونکہ رب کعبہ کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ سے محبت کرنا کیونکہ رب کعبہ کی قسم میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو کب خفا ہوتی ہو، آپس کے معاملات ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر میں تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا نے عرض کی حضور آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو بات کرنے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے جملہ بولتی ہو رب محمد کی قسم۔ جب بھی گفتگو کرو گی تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے جملہ بولتی ہو رب محمد کی قسم، لیکن اگر تم مجھ سے خفا ہو جاؤ، یہ بھی ہو جاتی ہے ناراضگی، لیکن اگر تم مجھ سے خفا ہو جاؤ تو تم رب محمد نہیں بولتی، تم بولتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اس انداز سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خوش رکھنے کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر حبشی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آوازیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے اندر تک آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ نے کی حضور یہ بات کس چیز کی آوازیں ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشی کھیل رہے ہیں، وہ تلواروں کے ذریعے تیز بھالوں کے ذریعے کھیلتے ہیں حبشی لوگ، ان کے کھیلنے کی آواز ہے، آپ دیکھنا چاہیں گی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سے پوچھا آپ دیکھنا چاہیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی جی حضور میں دیکھنا چاہوں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کالی کملی میں چھپا لیا، کالی کملی میں چھپا کے دروازے تک لے آیا، اور وہ کالی کملی کے اندر ذرا سی جھلی سی بنا کر ذرا سی آنکھ نکال کر سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتی رہی۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کم سن لڑکی، جوان لڑکی جو کھیل کی ویسے ہی شوقین ہو، وہ کتنی دیر تک دیکھتی ہے؟ وہ زیادہ دیر تک دیکھتی ہے، جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے تب تک کھیل کو دیکھتی رہتی ہے۔ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں یا بڑی عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی دلچسپیاں کم ہوتی ہیں کھیلوں میں، لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کی دلچسپیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تک میرا دل چاہا میں دروازے میں کھڑی رہی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کھڑے رہے، نہ آپ خود اندر گئے نہ مجھے آپ نے اندر جانے کی حکم ارشاد فرمایا۔ جب تک میرا دل چاہا تب تک میں وہ کھیل دیکھتی رہی، جب میرا دل اکتا گیا، دل بھر گیا، تب میں اندر آ گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اندر تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی ایران کا رہنے والا تھا، اجمی تھا، اس کی بیوی کھانا بڑا مزیدار بناتی تھی، کھانا بڑا لذیذ ہوتا تھا ان کے گھر میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ آستانہ عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آج رات کو میری دعوت قبول فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا میں دعوت قبول کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ بھی آئے گی؟ ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا میرے ساتھ یہ بھی آئے گی؟ عرض کیا نہیں حضور آپ کے اکیلے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا آنا مشکل ہے، منع فرما دیا، میرا آنا مشکل ہے۔ وہ فارسی اجمی بندہ واپس چلا گیا، کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوا، حضور گھر والے اصرار کر رہے ہیں کہ اگر آپ آج رات کھانا ہمارے گھر تناول فرما رہے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال پوچھا، میرے ساتھ اسے بھی دعوت ہے؟ عرض کیا نہیں حضور آپ کے اکیلے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا آنا مشکل ہے۔ وہ بندہ گھر چلا گیا، پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دعوت دی، حضور آج کا رات ہمارے گھر کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نے پھر وہی سوال کیا، کیا میرے ساتھ اس کو بھی دعوت ہے؟ وہ فارسی پڑوسی جو تھا، وہ جو اجمی پڑوسی تھا، حضور کا صحابی، اجمی صحابی تھا، اس نے عرض کیا حضور آپ جس کو چاہے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عائشہ کو بھی ساتھ دعوت ہے تو آج رات کا کھانا میں آپ کی طرف کھاؤں گا۔ اتنی حضور محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر، میری امت کی تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سجید کو کھانے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ بچہ بھی کھا سکتا ہے، جوان بھی کھا سکتا ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے، اور سب کو یکساں طاقت دیتی ہے۔ بیمار کے لیے بھی طاقتور چیز ہے، تندرست کے لیے بھی طاقتور چیز ہے۔ جو سرید ہوتی ہے، آلو اور گوشت کا شوربہ بنا کر اس میں گندم کی جو کی روٹیاں بھگو کر جو کھائی جاتی ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میری امت کی تمام عورتوں پر عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تمام میری امت کی تمام عورتوں سے زیادہ افضل حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جب کسی کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، کوئی علمی مسئلہ پیش آتا، کوئی فقہی مسئلہ پیش آتا جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ لینا ہوتا، علماء کرام نے، صحابہ کرام سے بڑا عالم دین کون ہے جنہوں نے تعلیم خود پیغمبر اسلام سے حاصل کی ہے، بانی اسلام سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن انہیں بھی جب کسی فتوے لینے کی ضرورت آتی تو جب کہیں سے فتویٰ نہ ملتا تو سب کا ایک ہی موقع ہوا کرتا کہ جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ جو حکم ان کا ہوگا وہی آخری حکم ہوگا، ان کا حکم پتھر میں لکیر ہوگا، جو آپ حکم فرمائیں گی وہ سب سے بہترین حکم ہوگا۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ دوران سفر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا گلے کا ہار گر گیا، کہیں ادھر ادھر ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ جس وقت آپ کو احساس ہوا میرے گلے میں ہار نہیں ہے، ام المومنین سلام اللہ علیہا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا ہار نہیں ہے، ہار کہیں گر گیا ہے۔ اونٹنی کو بٹھا دیا گیا، اونٹنی کو بٹھا دیا گیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا جب تک ہار نہیں ملتا تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات ہار ڈھونڈتے رہے، ساری رات ہار ڈھونڈتے رہے، ہار نہیں ملا۔ صبح کے وقت جس وقت فجر کا وقت نزدیک آیا، اب صحرا میں ہار گم ہوا تھا، صحرا ریتلا میدان مٹی، وہ ہار مٹی کے نیچے دب گیا، اوپر چلا گیا، کہاں گیا نظر نہیں آ رہا۔ اب صحرا میں پانی کا بھی نام و نشان نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور فجر کا وقت نزدیک ہے، وضو کرنا ہے تمام صحابہ کرام نے، نماز پڑھنی ہے، کیا حکم ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا، فوراً اللہ رب العالمین نے تیمم والی آیت کا نزول فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو، اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جس وقت اس تیمم والی آیت کا نزول ہوا تمام صحابہ کرام نے تیمم کیا، نماز فجر ادا کی گئی۔ جس وقت نماز فجر ادا کر لی، سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اونٹ کو اٹھایا گیا، اونٹ کے نیچے سے ہار نمودار ہو گیا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، اونٹ کو نہیں اٹھایا، اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کے نیچے ہار گر گیا ہوا تھا۔ سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ہار گھومنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس امت پر ایک عظیم احسان فرمایا کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ آیت کا مقصد اور یہ آیت کے نزول کی برکت بھی سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔
اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا دوسری ازواج مطہرات میں کسی کو نہیں ملا کہ آخری لمحات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حجرے میں گزارے، اور آج بھی ہم سب مدینہ المنورہ جن سنہری جاریوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ہی حجرہ ہے، جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب، ازواج مطہرات اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔